ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک فقیر جہاں بھی کہیں جاتا بس یہی صدا لگاتا، 3 باتیں سن لو اور ہر بات کا مواز 100 روپیہ دے دو۔ کوئی بھی اس کی صدا پر کان نہ دھرتا تھا۔ تنگ آ کر فقیر دریا کے کنارے نکل گیا۔ وہ کنارے کنارے چلتا جاتا اور بڑبڑاتا ہوا لوگوں کو کوستا جاتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی سیر کے لیے وہاں آیا ہوا تھا۔ اس نے فقیر کو کوستے ہوئے سنا تو اسے بلا کر وجہ پوچھی۔ فقیر نے اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا، تھکا ہارا بد نصیب ہوں جس نے قیمتی سودا سستے داموں فروخت کرنے کی کوشش کی مگر کسی نے بھی میری نہ سنی۔ فقیر اب کہو، میں تمہاری شرط منظور کرتا ہوں۔ فقیر خوشی خوشی تیار ہو گیا۔ اس کے بعد فقیر نے 3 باتیں سنائیں۔ 1، رات کو جاگنا مفید ہے۔ پہلی بات بتا کر فقیر نے بات 100 روپے کی شکل میں حاصل کر لیا۔ آن والے کی ترقیم کرنے میں بھلائی ہے۔ دوسری بات سن کر فقیر نے بادشاہ سے مزید 100 روپے لے لیا۔ ضدی کے سر میں جب تک 100 جوتے نہ لگے اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ یوں فقیر نے اپنی تیسری اور آخری بات کا عضو بھی 100 روپے بھی لے لیا اور چلتا بنا۔ وزیر نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ تو عام سی بات تھی، آپ نے خواہ فقیر کو اتنی اہمیت دی۔ بات کو نہیں دیکھتے، بات کے انجام کو دیکھتے ہیں۔ اب تینوں باتوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بادشاہ بیس بدل کر رات کو محل سے نکل پڑا۔ اسے 2 عورتوں کی آواز سنائی دی، ایک ہنس رہی تھی اور ایک رو رہی تھی۔ بادشاہ نے باہر سے آواز دی۔ وہ بولی، کون؟ پہرے دار۔ وہ کہنے لگی، جا چلا جا، میں ہنس رہی ہوں، میرا نام تدبیر ہے، اور جو رو رہی ہے اس کا نام تقدیر ہے۔ بادشاہ نے اندر جھک کر دیکھا تو خوبصورت عورتوں کے چہرے دکھائی دیے۔ دونوں نے کہا، اس ملک کے بادشاہ کو شاہی باغ کے پیپل کے سانپ ڈس لے گا جس کے باعث بادشاہ کی موت واقع ہوگی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا اپنے محل میں پہنچا۔ اب وہ اس بات کی صداقت کو پرکھنا چاہتا تھا۔ اس نے شاہی خزانے سے صدقات و خیرات کی تقسیم شروع کر دی۔ وہ سانپ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس نے پیپل سے محل تک راستہ بنایا، اس راستے کے دونوں طرف پھولدار پودے لگوائے اور سانپ کا انتظار کرنے لگے۔ ایک خاص وقت پر سانپ پیپل کی شاخوں کے درمیان سے نکلا اور اس نے زمین پر چھلانگ لگا دی۔ محل تک کا راستہ سانپ نے انتہائی آرام سے طے کیا۔ سانپ اس بندوبست سے بہت خوش تھا۔ محل میں پہنچا تو بادشاہ نفل پڑھ رہے تھے۔ سانپ نے پھنکارتے ہوئے اپنی آمد کا یوں اعلان کیا۔ بادشاہ نے سکون سے نفل کی ادائیگی جاری رکھی۔ جب نفل ختم ہو گئے تو آخری نفل کے سلام پھیر کر سر جھکا لیا اور بولا، لو رب کا حکم پورا کرو۔ فرشتے کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ فرشتے کی فریاد پر رب نے اجازت دے دی۔ غائب سے آواز آئی، آدھی زندگی اس کو اور آدھی تجھ کو بخشی۔ سانپ حملہ آور ہونے کی بجائے واپس روانہ ہوا۔ بادشاہ کو رات کو جاگنا اور آنے والے کی قدر کا صلہ مل گیا۔ اب فقیر کی تیسری بات آزمانے کا وقت آ پہنچا۔ دوپہر کے وقت بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ 7ویں منزل پر بیٹھے تھے۔ نیچے شہر دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جانور بھی انسانوں کی طرح بولتے تھے۔ ایک روٹھی ہوئی بھیڑ نے چھترے سے کہا، اگر تم اس وقت گھاس لے آؤ تو میں مان جاؤں گی۔ چھترے نے 3 چھلانگیں لگائیں لیکن کامیاب نہ ہوا۔ بھیڑ گھاس کا تقاضے پر مسلسل اڑ رہی تھی۔ چھترے نے پہلے تو بہت منتیں کی کہ گھاس کو بھول جاؤ جو باوجود کوشش کے نہیں حاصل ہو رہا۔ تنگ آ کر چھترے نے اپنی جلد کو جاڑا اور پھر بھیڑ کو ایک زوردار ٹکر دے ماری۔
بس ٹکر کے لگنا تھا کہ بھیڑ نے درد سے نڈھال ہو کر سر جھکا لیا اور ضد ترک کر دی۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر ہنس پڑا۔ ملکہ نے ہنسنے کی وجہ پوچھی۔ بادشاہ نے کہا، کوئی وقت نہیں، جانے دو۔ ملکہ نے جھجلا کر تاش کے پتے پھینک دیے اور کہا، اگر کوئی بات نہیں تو جاؤ پھر، نہیں کھیلتی میں تاش۔ ملکہ کی ہٹ دھرمی کو دیکھ کر بادشاہ تحش میں آ گئے۔ اس نے غصے کی حالت میں 100 مرتبہ جوتی ملکہ کے سر میں دے ماری۔ ملکہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس واقعے کے بعد ملکہ آج کسی سے اس کا حال نہ پوچھے گی۔ مراد یہ ہے کہ کبھی ادھوری باتوں کا مطلب نہ پوچھے گی۔ اس طرح فقیر کی تیسری بات کی سچائی بھی بادشاہ پر آشکار ہو گئی۔